کچھ لوگوں میں ایکسٹرا ذہانت پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ہوتا ہے۔ اور ذہین بچے صرف پیدا نہیں ہوتے، گھریلو ماحول بھی انہیں جینیس بناتا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو غیر معمولی طور پر ذہین بنانا چاہتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہے ہاں تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کریں تاکہ میں آپ کو جو پوائنٹس بتانے جا رہی ہوں ان پوائنٹس پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکیں، ہم بچوں کی شخصیت میں جو ہے وہ امپروومنٹ لا سکیں، ان کی شخصیت کو گروم کر سکیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ ایز یوزول گھر کے کام کاج دکھاتے ہوئے، گھر کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آج میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں، مگر اگر نئے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ذہین بچے ناظرین صرف پیدا نہیں ہوتے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں یہ بچہ دیکھیں کتنا ذہین ہے اور اس میں جو ہے وہ کتنی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یعنی ہم کہہ لیں کہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، جن میں ایکسٹرا جو ہے وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور حد سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، یا کہہ لیں آپ 90% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو گھریلو ماحول جو ہے وہ جینیس بناتا ہے، ان کو ذہین بناتا ہے، ان کو ہنرمند قابل بناتا ہے، اور ان کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں یوں کہہ لیں کہ گھریلو ماحول کی وجہ سے ہی سامنے آتی ہیں۔ تو ہمیں کون کون سی ایسی باتیں اختیار کرنا ہوں گی اور بچوں کو کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز دینی ہوں گی، ان کے ساتھ گھریلو انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہوگا جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ جینیس ہو سکتا ہے، جس سے ہمارا بچہ ذہین ہو سکتا ہے، پر اعتماد شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے، کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے اور آگے چل کر ایک بہت اچھی اور کامیاب شخصیت بن سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ عالمی موضوعات پر بات کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، جو آپ کے گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ گھر میں یہ روٹین، یہ انوائرمنٹ رکھنا چاہیے کہ اگر سب بزی ہیں، کوئی جاب پر جا رہا ہے، بچے اپنے اسکول پر جا رہے ہیں اور اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو سارا دن میں کوشش کریں کہ ایک ایسا وقت نکالیں جس میں آپ سب بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں۔ دسترخوان ایک ہونا چاہیے اور اس وقت جو ہے وہ آپ کھانے کے بعد بیٹھ کر ایسی باتیں کریں جو بچوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوں اور ان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے لائیں۔ تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ عالمی موضوعات پر بات کریں، یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کھانے کی میز پر جو ہے وہ بچوں سے صرف پڑھائی نہیں بلکہ آپ دنیا کے حالات، سیاست اور سماجی مسائل پر بھی گفتگو کریں اور انہیں بڑوں کی بات چیت کا حصہ بنائیں، ان سے کوشچننگ کریں تاکہ وہ سوچنا اور بحث کرنا سیکھیں، اور اس طرح ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ اگر پریکٹیکل اس عادت کو بنا کر دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ بچوں میں ایکسٹرا کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس لیول تک سمجھ رہے ہوتے ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں جس پر بڑے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ عادت بچوں میں رکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ٹاپک ڈسکس کریں جو دنیاوی ٹاپک چل رہا ہو، عالمی موضوع چل رہا ہو، تو اس پر بچوں سے ضرور بات کریں۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مطالعہ کی بچوں کو ترغیب کریں، ان کو ایڈوائز کریں، ان کو پراپر اسٹڈی سے ہٹ کر کسی بک کو پڑھنے کے لیے بار بار کہیں، اور وہ کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر سلیکٹ کی جائے۔ اور اکثر ایسا دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عادت بھی بچوں میں اس وقت آ رہی ہوتی ہے جب بڑے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر گھر میں کسی بڑے کو مطالعہ کرنے کی عادت ہے، شوق ہے، تو آٹومیٹکلی بچوں میں بھی وہ عادت کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ گھر میں کوئی ایسا کارنر رکھیں جہاں پر بکس سیٹ کی ہوئی ہوں، اسٹینڈ بنایا ہوا ہو آپ نے، یا کوئی ایسی جگہ بنائی ہو جہاں پر آپ کے پاس معلوماتی کتابیں رکھی ہوئی ہوں جن سے بچے بھی پڑھتے رہیں اور آپ بھی پڑھتے رہیں۔ اور اسپیشلی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور ان کی ہابی ہوتی ہے، تو ہمیشہ بچے بھی وہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن گھروں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا، وہاں کے بچے تعلیم کے میدان میں دوسروں سے بہت زیادہ آگے ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو ان کی پسند کے موضوعات پر اگر آپ کتابیں پرووائڈ کر دے دیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور یونیک پوائنٹ ہے، اور ایسا بہت کم ہی گھروں میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تجسس والے ہوتے ہیں کچھ گھروں میں۔ اگر میں اپنی بات کر لوں تو میں بھی اپنے بچپن میں ایسا ہی کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ شوق اور بڑی سسپینس رہتا تھا، تجسس رہتا تھا کہ میں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھوں، کچھ نیچر کو دیکھوں، لائبریریز میں جاؤں اور میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر جاؤں اور ان کے بارے میں جانوں۔ تو اگر آپ کے بچوں میں یہ والا انٹرسٹ پایا جاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، یونیک۔ اب آپ اپنے بچے کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہفتے میں ایک بار آپ ایسی جگہوں پر لے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ قدرتی طور پر جو ہے وہ تجسس رکھتا ہے، کسی چیز کو دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے، تو اسے آپ مختلف جگہوں پر لے جائیں جہاں پر اس کا انٹرسٹ ہے۔ فار انسٹنس آپ عجائب گھر میں بچوں کو لے جا سکتے ہیں، وہاں پر اس کو ڈفرینٹ جو وہاں پہ چیزیں نمائش کے لیے رکھی ہوتی ہیں، آپ وہاں پر جا کر بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ لے جانا پاسبل نہیں ہے تو آپ گھر پر معلوماتی پروگرام رکھیں اور اس میں جو ہے وہ اپنے بچے کے شوق کے مطابق جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شامل کر لیں تاکہ بچہ جو ہے وہ کچھ نیا سیکھے۔ اور ساتھ ساتھ آپ ان کو جو ان کا انٹرسٹ ہو، میں بار بار ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ بچوں کے انٹرسٹ کو، ان کی دلچسپی کو جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے، تو بچہ جو ہے وہ اس میں سیکھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بچے پر زبردستی کر رہے ہوتے ہیں کسی قسم کی، تو پھر وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ رہتا ہے ہمیشہ اور وہ اچھے سے سیکھ نہیں پاتا۔ تو ہمیشہ شوق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک مثال دیتی چلوں کہ اکثر پیرنٹس کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، اور بچہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انجینئر بن جائے یا ٹیچر بن جائے یا کچھ اور۔ تو پیرنٹس اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بچے پر محنت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، مگر بچے کا انٹرسٹ اس طرف نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ کے کہنے پر تو اس فیلڈ پر چل پڑتا ہے، مگر آگے چل کر اکثر وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں ایسے بچے، یا اگر قسمت سے وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو بھی جائیں تو وہاں پر پراپر اٹینشن نہیں دے سکتے، یا پھر بار بار جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیشہ بچے کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا جائے، اور اللہ نے ہر انسان میں صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہیں، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قدرتی یعنی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھی فیلڈ چوز کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس میں 99% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب جس ٹاپک کی طرف میں آتی ہوں وہ بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ دنیا کے واقعات پر تبادلہ خیال کریں۔ بچے سے صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی اسٹڈیز کے، اس کی جو کورس ہے اس کے متعلق بات کریں، بلکہ اس کے ساتھ دنیاوی لیول پر بات کریں۔ آپ ورلڈ لیول پر بچے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔ مثال کے طور پر جو انفارمیٹیو موویز بن رہی ہیں، کتابیں ہیں، خبریں ہیں، اور ان کو آپ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بچوں سے ان کے پیچھے چھپے معنی اور ان کے میسیجز پر بات کریں تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ یعنی اگر ہم نے بچے کو کوئی موٹیویشنل ویڈیو دکھائی ہے، اس کو ہم نے کوئی بھی ایسی چیز بتائی ہے جو بہت انفارمیٹیو ہے، تو اس کے بارے میں کیا رزلٹ ہے اور وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یا پھر اور بھی بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں، تو بچے کی جو مینٹل لیول کو چیک کرنے کے لیے اور اس کے اندر کی سرگرمی کو چیک کرنے کے لیے آپ بار بار کویسچننگ کریں۔ تو یہ والی عادت جو ہوتی ہے یہ بچے کو بہت زیادہ آگے لے جاتی ہے اور اسے ایک مضبوط پرسنالٹی، ایک بڑی کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ دنیا کے واقعات پر بھی تبادلہ خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، اور سب مل کر بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کہانیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ واقعات شیئر کرنا، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنے بچپن سے بہت سیکھا ہے۔ میں نے بکس سے اتنا نہیں سیکھا جتنا میں نے واقعات سن کر، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم جب اپنے بڑوں سے یا اپنے استادوں سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ تو اسی طرح کا ماحول بچوں کے ساتھ جو ہے آج کل بھی بنا کر رکھیں، اور اپنا انوائرمنٹ ایسا بنائیں، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے خیالات سنیں۔ تبھی جا کر بچے میں خود اعتمادی آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے لیول پر کام کر رہا ہوں، میرا مطالعہ جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور میری کوئی خاص پرسنالٹی ہے۔ تو جب بچے میں یہ مائنڈ اسکیچ ہو جاتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں کچھ اسپیشل ہوں اور میں کچھ اچھا کرنے جا رہا ہوں، یعنی اسپیشل اس حوالے سے نہیں کہ وہ پراؤڈلی فیل کرے، بلکہ اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نیا کیا ہے، کچھ ڈفرینٹ کیا ہے اور میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس میں یہ والی جو ہے وہ چیزیں بیدار ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح ٹریک پر جا رہا ہے یا صحیح ڈائریکشن پر جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوچ بنیں۔ صرف واہ واہ کرنے کی بجائے انہیں زندگی کا کھیل ایک کوچ کی طرح کھیلنا جو ہے وہ سکھائیں۔ انہیں دکھائیں کہ مہارتوں میں مہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ صرف تعریف کر کے خاموش ہو جائیں۔ تو ہمیشہ پیرنٹس یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے اگر کچھ سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیا لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ اچیو کر آ رہے ہوتے ہیں اسکول میں کہیں پر بھی، تو پیرنٹس جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے ان کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو بالکل آپ کو تعریف کرنی چاہیے، بچہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کوچ کی طرح رہیں،
ان کو کچھ پریکٹیکلی کر کر دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی سکلز ہیں اور ان میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو نیکسٹ آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے جڑیں۔ بچوں کو ہمدردی اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا سکھائیں۔ ان کے اندر اگر فیلنگز ہوں گی، ہمدردی کے جذبات ہوں گے، تبھی جا کر وہ ایک کامیاب انسان بنیں گے، کیونکہ جو انسان احساس رکھتا ہے وہی قیمتی ہے۔ یہ والا جذبہ پیدا کرنا بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کو دوسروں کے ساتھ جوڑیں، ان کو رشتوں کی قدر کرنا سکھائیں، ان کو اپنی فرما برداری کرنا سکھائیں، ان کے اندر احساس پیدا کریں تاکہ بچوں کے اندر آٹومیٹکلی یہ فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں۔ کل کو چل کر یہی بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ جذبات ہوتے ہیں بچپن ہی سے، جس کی وجہ سے وہ والدین کی بھی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں اور ادب آداب میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ بھی جو ہوتا ہے کامیاب بننے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک گھر میں ایسا ماحول بنائیں جہاں آپ کا بچہ جو ہے وہ بغیر کسی خوف یا فیصلے کے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ تنقید بچوں کے سیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ دوستانہ رویہ رکھیں، چاہے وہ والد ہیں یا والدہ ہیں، بچوں کے ساتھ آپ ایسا بیہیو رکھیں کہ وہ کسی ایک کے ساتھ آ کر اپنے دل کی تمام بات بڑی ایزیلی کہہ لے، فرینڈلی کہہ لے۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کریں تو ہمارا بچہ، آپ کا بچہ یقیناً ایک کامیاب شخصیت کا مالک بن سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔